میرے خیال ہے پہلے تو یہ کلیم سے ہی بات کریں گے ہم ہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ بڑی منفرد قسم کی پریس بریفنگ ہے اور ہمارے یہ 3 نوجوان یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کا جو نام روشن کیا ہے، جھنڈا بلند کیا ہے، اور موئی تھائی کک باکسنگ کی جو ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی تھی اس میں بہترین پرفارمنس دے کر گولڈ میڈل بھی حاصل کیے ہیں اور ایک نوجوان نے برونز میڈل بھی حاصل کیا ہے. ہمارے پاس یہ آغا کلیم کچھ دن پہلے خلیق الرحمان صاحب کے ذریعے سے آئے تھے اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں کھیلتا ہوں اور مختلف جگہوں پر میں نے پرفارمنس دی ہیں، کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ایک بہت زبردست قسم کی یہ موئی تھائی کک باکسنگ ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہی ہے. لیکن وسائل ظاہر ہے کہ نہیں ہوتے ہمارے ہاں، گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتی، اتنے زبردست قسم کے لوگ ہیں اور سپورٹ سے محروم ہوتے ہیں، تو ہم کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کیسے جائیں. بہرحال خلیق الرحمان صاحب نے اور ہم نے مل کر اس بات کا اہتمام کیا کہ ہمارا یہ نوجوان پاکستان کے لیے کھیلے اور پاکستان کا نام روشن کریں، اور اس نوجوان نے ہم سے کمٹمنٹ کی، وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ چیمپئن بن کر آؤں گا. ہم نے تو خیر اس لیے اس کو بھیجا کہ یہ بنے نہ بنے، ہمارے ان نوجوانوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے. اور ویسے ہی ان حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، اسپورٹس کے مواقع نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں نوجوانوں میں خراب چیزیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، مافیاز کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، اور پوری ہماری جو ہے جو نسل ہے وہ برباد ہونے لگتی ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک طرف ایجوکیشن میں لوگوں کو آگے بڑھائیں، جیسا کہ ہم نے اپنے بنو قابل پروگرام کے تحت 10,000 بچے اور بچیاں اس وقت آئی ٹی کے کورسز کر رہے ہیں. اسی بنو قابل پروگرام کا ایک ہمارا پروگرام اسپورٹس بھی ہم نے اب شروع کیا ہے. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ چلیں اس سے آغاز کرتے ہیں آغا کلیم سے، اور ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہماری سپورٹ ظاہر ہے، ہم اس کو کوئی یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا، یہ ہمارا فرض تھا، ہم نے پورا کیا. لیکن اس نوجوان نے ہماری توقعات سے زیادہ پرفارم کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آغا کلیم آپ سے کچھ اس پر بات کریں، پوری صورتحال پر کیا ہوئی، کیسے آپ نے وہاں کامیابی حاصل کی، اور آپ کے ساتھی کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. آپ تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں. تو یہ جو چیمپئن شپ تھی اس کے لیے میں نے کہا، اس سے پہلے میں نے کھیلا ایشین چیمپئن شپ، اس میں یہ بیلٹ اور یہ گولڈ میڈل میں جیت کے آیا تھا قزاقستان سے. تو اس کے بعد لوگوں نے مجھ سے بڑے وعدے کیے، ہم آپ کو نوکری دیں گے، ہم آپ کو 15 لاکھ روپے دیں گے، ہر ایونٹ کا ٹکٹ دیں گے. میں بڑا خوش ہوا کہ چلو اب جو ہے مجھے ہوٹل کا کام چھوڑ کر ساتھ جسپو کو دینا چاہیے. میں ایک چائے کے ہوٹل میں کام کرتا ہوں 12 گھنٹے، تو اس کے بعد اسپورٹ لگ جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر جب میں نے جیت کے آیا تھا قزاقستان سے، تو لوگوں نے بڑے وعدے کیے. میں نے کہا چلو میرا کام ہو گیا. پھر 4 ایونٹ میرے آئے، ایک دبئی میں تھا، ایک آذربائیجان میں تھا، ایک قزاقستان میں تھا اور ایک ترکی میں تھا. یہ چاروں ایونٹ میرے کینسل ہوئے، مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا ایشین چیمپئن بننے کے بعد بھی. تب میری آخری امید تھی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، کیونکہ میں نے ان کو بڑا دیکھا، الخدمت کے پیج پہ بھی انہوں نے بڑے کام کیے کراچی کے لیے. تو میں نے کہا جو میری آخری امید ہوگی وہ یہی ہوگی. تو میں یہاں پہنچا، اسی ٹائم 1 گھنٹے کے دوران ہی میرا کام ہو گیا، مجھے ٹکٹ مل گیا. اور میں نے سر سے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہاں جاؤں گا، چاہے مجھے کچھ بھی اپنے پر کتنی خواری کرنی پڑے میں کروں گا، میں پاکستان کا گولڈ میڈل جیت کے لاؤں گا. اور الحمدللہ میں نے وہ کر کے دکھایا. الحمدللہ وہ میں نے کر کے دکھایا. 40 ممالک میں پاکستان کا پرچم الحمدللہ میں نے لہرایا. اور جو چینل فائٹ تھا، چیلنج فائٹ تھا، اس کو میں نے الحمدللہ تیسرا میں ناک آؤٹ کیا اور پاکستان کے نام ورلڈ موئی تھائی چیمپئن شپ کا الحمدللہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس نے ورلڈ موئی تھائی چیمپئن شپ ون کی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو کہنے کا مطلب یہ اب ہم ہوٹل چائے ہوٹل بھی کام کرتے رہتے ہیں صحیح 12 گھنٹے. اس کے بعد پھر آپ جو ٹریننگ کرتے ہو یہ نہیں ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے. الحمدللہ آل پاکستان میں 3 ٹائم چیمپئن ہوں نیشنل کا، اور الحمدللہ میں جو پورے سندھ ہے اس کے میں الحمدللہ 10 ٹائم چیمپئن ہوں، 3 ٹائم وشو چیمپئن ہوں، 2 ٹائم ٹوائی چیمپئن شپ ہوں، 3 ٹائم جو ہے 1 ٹائم جو ہے میں افغانستان چیمپئن ہوں، 1 ٹائم ایشین چیمپئن ہوں، اور ریسنٹلی الحمدللہ میں ورلڈ چیمپئن بن گیا. اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود، اتنی اچیومنٹ ہونے کے باوجود بھی ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی تھی. تو اب الحمدللہ جس ادارے میں آئے اور الحمدللہ ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ یہ جو ادارہ ہے یہ ہمیں سپورٹ کرے گا چاہے آگے جو ایونٹ بھی ہو. تو ایک بار پھر میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور یہ پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا. سر جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو، جزاک اللہ.
آپ بھی نوجوان کچھ بات کرو, وہیں سے زور زور سے بول دو. صابر وہیں سے بولیں, وہیں سے بولو, آواز جائے گی. ہاں. میں نے سر احمد الحمدللہ پاکستان میں نے کئی پلیٹ فارم کے اوپر میں نے کامیابی فائٹ کیا. الحمدللہ میں نے کامیابی کئی بار میں الحمدللہ نیشنل چیمپئن ہوں, یا میڈل دیکھ سکتے. اور رشیا میں نے ماسکو میں انٹرنیشنل کک باکسنگ چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کیا, وہاں بھی برونز میڈل لیا. اور ایشین چیمپئن شپ کازخستان میں کامیابی سمیٹی, الحمدللہ سلور میڈل لیا. ابھی جو ورلڈ چیمپئن شپ ہوا تھا موئے تھائی کا, اس میں بھی الحمدللہ میں نے برونز میڈل لیا. تو کئی بار نیشنل چیمپئن ہونے کے باوجود, ان سب اچیومنٹ کے باوجود ہمیں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملا ہے. ہم وہی ہوٹلوں میں اور بس ٹرمینل میں مزدوریاں کرنا پڑتا ہے ہم کو اس نے اچیومنٹ کے باوجود. تو ابھی جو ہمارا اس ورلڈ چیمپئن شپ کے بعد جس طرح ہمیں پروٹوکول ملا ہے, حافظ نعیم رحمان صاحب کا ہم دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مزید ہمیں مزدوریاں نہیں کرنے پڑیں گے, اور اپنا جو ہے گورنمنٹ جاب یا کوئی ایسا ادارے سے ہمیں اسپانسر ملیں گے تاکہ ہم مزید اپنے گیم پہ فوکس کریں اور مزید پاکستان کا نام روشن کریں. تو میں حافظ نعیم سر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے فیسلٹیز ہمارے لیے فراہم کی ہے. تھینک یو سو مچ سر. صابر آ جاؤ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سب میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں آ کر اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور پھر ہمیں حافظ نعیم صاحب کا آپ یہ کہہ دیے گا کہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے دو نوجوان نہیں جا الحمدللہ سکے. میں بھی الحمدللہ پاکستان کا نیشنل چیمپئن ہوں. اس طرح میں نے سینئر بھی کھیلے اور میں نے بلوچستان میں بھی کھیلے. الحمدللہ سب میں کامیابی میں نے سمیٹی ہے. اور ریسنٹلی اس سے پہلے جو کازخستان میں ہم لوگ کا چیمپئن شپ کا نمائندہ میں کا, اس میں بھی الحمدللہ میں نے سلور میڈل حاصل کیا. اور ریسنٹلی جو نا ہم نے ورلڈ موئے تھائی میں پاکستان کے نام پر یہ گولڈ میڈل کیا. بہت شکر گزار ہے, بہت اچھا, ماشاء اللہ. اور بہت عزت دی ہے. یہ عزت سے پہلے ہمیں کسی نے نہیں دیا, کیونکہ ہم کازخستان سے بھی وہ کہے تھے, ہمیں اس طرح پروٹوکول نہیں ملی, ہمیں اس طرح عزت نہیں ملا جس طرح انہوں نے استقبال کیا ہم لوگ کا. نہ کسی نے میڈیا ارینج کیا, نہ کسی کے سامنے ہمیں بٹھایا. بس ہم کازخستان سے آئے اور اپنے گھر کی طرف چلے, کسی نے ہمیں اتنا سپورٹ نہیں کیا. ہم بہت مشکور ہے حافظ نعیم صاحب کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور اس کے علاوہ جو میرے کو اپنے میں خود جو ہے نا ان سے ریٹ کرتا ہے. یہ لوگ تو چلے گئے تھے, لوگ 10 تاریخ کو چلے گئے تھے, میں ان کے پیچھے 14 تاریخ ہو گیا. میرے بھی اسی طرح کوئی اسپانسر نہیں تھا, نہ کوئی ٹکٹ تھا, نہ کوئی ایسا چیز تھا. پھر ہمارے گاؤں میں جو ہے نا قبائلی علاقہ ہے قلعہ عبداللہ بلوچستان کا, تو اس نے جو ہے میں نے اپنے گاؤں کے ایک شخص سے جس صلاح الدین اور شراغا, میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے پھر اینڈ ٹائم پر مجھے ٹکٹ دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکوں اور پاکستان کا نام روشن کر سکوں. اور الحمدللہ میں نے پاکستان کے نام میں گولڈ میڈل کیا اور اپنے عارف کو جو ہے تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا تاجکستان کا. الحمدللہ آج میں جو ہے نا اس میڈل کا چیمپئن ہوں اور حقدار ہوں. میں بہت مشکور ہوں جو ہے نا حافظ نعیم صاحب کا بھی, اور جو جنہوں نے میرے مدد کی ان ٹائم پہ صلاح الدین اور شراغا. بہت مہربانی آپ سب میڈیا کا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنا قیمتی وقت ہمیں دے سکیں. بہت شکریہ بیٹا. اچھا, یہ ہمارے زاہد ہزارہ مغل صاحب, یہ صدر ہیں پاکستان موئے تھائی فیڈریشن کے, اور انہوں نے ہی ظاہر ان سب لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہوئی ہے, اور ان کی نگرانی میں, سرپرستی میں یہ فیڈریشن چل رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں بچے کھیل رہے ہیں, کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کچھ آپ کھڑے ہو کے کر لیں تاکہ آواز وہاں تک چلے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم عرصہ دراز سے اسپورٹس میں کام کر رہے ہیں. مجھے 37 سال ہو گیا اسپورٹس میں. ورلڈ نے مجھے ایشیا پریزیڈنٹ بنایا ہے. میں نوماد MMA کا ایشیا پریزیڈنٹ ہوں, اور یہ پاکستان موئے تھائی کا صدر ہوں. اس کے علاوہ ٹوائی کا بھی صدر ہوں. تو یہ کھلاڑی ہمارے جو ہے فیوچر ہے. یہ انشاءاللہ جس میدان میں بھی جائے گا, ان کو جو ہے آپ سرخرو پاؤ گے, اور جدھر بھی یہ کھیلیں گے ان کے اندر جو ہے کافی زبردست ٹیکنکس ہے, ان کے اندر اس کے پاس اسٹیمنا ہے. ان کا کوچ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے اقرار صاحب, اس نے دن رات اس پہ محنت کی ہے. تو میں حافظ نعیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو اتنا خوبصورت انداز میں پیش کیا. اور آخر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ان پہ چھوڑتا ہوں کہ ہمیں کوئی بندہ دے دے جو اس کا چیئرمین بنے, تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے چلائیں اور آگے. اور مجھے ورلڈ سے یہ بھی آفر ہے
کہ اگر آپ اپنے ملک میں کوئی انٹرنیشنل ایونٹ کرا سکتے ہیں تو ہم آپ کو 30 ممالک دیں گے جن کا کنفرمیشن لیٹر سب کچھ پاسپورٹ سب کچھ آ چکا ہے، لیکن اسپانسر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہم نہیں کر سکے. ہمارے کوئٹہ کے منسٹر اسپورٹس ہے خالق ہزارہ صاحب، اس نے نوید دی ہے کہ میں یہ آپ کے لیے کرا دوں گا، لیکن انشاءاللہ ابھی میں آپ میڈیا سے درخواست کے سامنے حافظ نعیم صاحب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں، اگر کوئی بڑے لیول کا پروگرام کرے تو ہمارے پاس کنٹریز ہے. میں اس میں 37 سال سے ہوں اس فیلڈ میں. تھینک یو سر، تھینک یو. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کوچ صاحب کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، یہ بھی بات کریں نا. ہاں بھائی اقرار آپ بھی کچھ اقرار، یہ آپ تینوں کے کوچ ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اقرار خان، یہ میرے شاگرد تینوں، اور یہ بہت پہلے تو سب میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے موقع دیا، اور حافظ صاحب کی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام دیا، لڑکوں کو موٹیویٹ کیا. اسی طرح اگر ہم اسپورٹس مین کو اگر ہم توجہ دیں گے تو ہماری یہاں سے بہت بڑی ٹیلنٹ اٹھے گی. اور الحمدللہ کراچی کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سرپرستی نہیں ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہماری جو جس طریقے سے ان لڑکوں کو ٹریننگ چاہیے ہوتے اس طریقے سے ہمارے ساتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، اس لیول کے ہمارے کلبز نہیں ہیں، اس لیول کے ہمارے ساتھ چیزیں نہیں ہیں. اور بلکہ ہم خود ایک دوسرے کلب میں جا کے ٹریننگ میں ان کو کرواتا ہوں، اور میرا خود کا جو ہے نا ذاتی کوئی اس طرح کا میرے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے. میں گزارش بھی کروں گا جماعت سے کہ اگر اس طرح مجھے کوئی جگہ پرووائڈ کیا جائے کہ جس میں ہماری سسٹم چلے تو انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کراچی سے اچھا ٹیلنٹ نکالوں گا اور پوری دنیا میں اس کو پھیلاؤں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. تو میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ بالکل عام شہری ہیں، اور آپ دیکھیں اتنے بڑے ٹیلنٹ کے ساتھ، اتنی چیمپئن شپ جیتنے کے ساتھ یہ ایک چائے کے ہوٹل پہ کام کرتا ہے آغا کلیم. اسی طرح آپ لوگ بھی محنت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کا یہ شوق ہے ان لوگوں کا کہ یہ اسپورٹس میں ہیں. میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو اور ان جیسے بہت سارے ایسے لوگ جو چیمپئن شپ میں مختلف حصہ لیتے ہیں ان کو جابز دی جائیں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان کو باقاعدہ جابز دی جائیں. اور خاص طور پر یہ لوگ تینوں جیت کر آئے ہیں تو ان کے لیے تو حکومت کی طرف سے فوری طور پر ان کو مختلف محکموں میں جابز دینی چاہیے تاکہ یہ آرام سے اپنی اس اسپورٹس کو آگے بڑھا سکیں اور ساتھ ساتھ ان کی معاش کا انتظام بھی ہو سکے. تو اس کے لیے ہم باقاعدہ جو بھی حکومت کے ارباب اختیار ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور یہاں سندھ گورنمنٹ میں بھی ان کو خطوط بھی لکھیں گے. قاضی صدر الدین صاحب اس پورے عمل کو دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں، اور انہوں نے خاص طور پر جب خلیق صاحب نے رابطہ کیا تو قاضی صدر الدین صاحب نے ان تمام چیزوں کا ارینجمنٹ کیا، اور خاص طور پر آغا کلیم ہی چونکہ ہمیں مل سکے تھے اس وقت تو ان کو ہم نے آگے بڑھایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام لوگوں کی اس طرح سے ساتھ ساتھ چلیں گے، سرپرستی کریں گے. جو نام ہمارے صدر صاحب نے ہم سے مانگا ہے کہ اس جو آپ کا بنا ہوا ہے یہ موئی تھائی فیڈریشن، تو موئی تھائی فیڈریشن کے چیئرمین کے لیے پھر ہم نے مشورہ کیا تھا کہ خلیق الرحمان صاحب انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھیں گے. اور میں خلیق الرحمان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس میں پرو ایکٹیو رول ادا کریں، مزید نوجوانوں کو اس پوری فیڈریشن کا حصہ بنائیں اور ٹیلنٹ ہنٹ کریں اور وسائل بھی مختلف لوگوں کے ذریعے سے جمع کریں. ہاں یہ ہم سب کا کام ہے، اجتماعی کام ہے. ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تقریریں کریں، نعرے بازی کریں، اور جماعت اسلامی الحمدللہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہم جہاں ٹیلنٹ نوجوانوں میں موجود ہے اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا جائے اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے اس وقت، ہمارے پاس کوئی وزارت نہیں ہے اس وقت. ابھی تو ہمیں میئر بننے کے لیے بھی 3 مہینے 2.5 مہینہ ہو گیا انتظار کرنا پڑ رہا ہے. جماعت اسلامی کامیاب ہو چکی ہے، سب سے زیادہ ووٹ لے چکی ہے، سب سے زیادہ سیٹیں لے چکی ہے، لیکن راستے میں رکاوٹوں پہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. ہمارے پاس تو ابھی ہمارے جو ٹاؤن ناظم بن سکتے ہیں، ہم سویپ کیا ہے ہم نے 10-12 ٹاؤنز میں، اس کے ٹاؤن کے چیئرمین بننے میں رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں. اس وقت تو یہ صورتحال ہے. جو ہم 100 کے قریب چیئرمین جیت چکے ہیں جن کے راستے میں بہت سارے لوگوں کے رکاوٹ بھی ڈالی ہوئی ہے، پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں ان کے اوتھ بھی نہیں ہوئے، اس پر بھی ہم لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں
اور بچوں کو کھیلنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی لوگوں کو کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے، اسی لیے ہمارا جو بنو قابل پروگرام ہے یہ ہے ہی اسی لیے کہ مختلف فیلڈز میں ہم نوجوانوں کو امپاور کریں. امپاورنگ یوتھ ہمارا جو ہے یہ سلوگن ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو امپاور کریں اور اس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ کر کوئی خدمات انجام دے سکیں. بہرحال ایک مرتبہ پھر میں ان سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری قوم کو، پاکستانی قوم کو. ہم نے دیکھا جب آقا کلیم اتنے سارے لوگوں میں 40 ملکوں کے درمیان بڑا سا پاکستان کا پرچم تھامے، اس نے جب اس پرچم کو لہرایا تو پورے پاکستانیوں کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو گیا. یہ ہمارے نوجوان ہمارا ٹیلنٹ ہیں، یہ ہمارا فخر ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. ان کے لیے جو کر سکیں گے کریں گے اللہ نے چاہا، اور پوری کمیونٹی کو انوالو کریں گے. میں کارپوریٹ سیکٹر سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس میں آگے بڑھے، اور اتنا بڑا ان کے پاس CSR بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس الحمدللہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے جو کاروباری معاملات ہیں آگے بڑھا رہے ہیں. تو کارپوریٹ سیکٹر کو آگے بڑھنا چاہیے، ہماری صنعت کاروں کو آگے بڑھنا چاہیے، خاص طور پر کہ وہ اس طرح کے ٹیلنٹ کو، ایجوکیشن ہو یا اسپورٹس ہو یا کوئی بھی اچھا شعبہ جس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اس میں آگے بڑھ کر فنڈز متعین کریں اور مخصوص کریں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے یہ ٹیلنٹ کو آگے بڑھنے میں معاونت مل سکتی ہے. اس پورے کام کو کرنے کے لیے الخدمت کے تحت ہم بنو قابل کا جو پروگرام ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ کوارڈینیشن بھی کریں گے، سنکرونائزیشن بھی کریں گے. آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور ایک مرتبہ پھر ان سب لوگوں کو مبارکباد. ہم نے ایک دن کے نوٹس پہ پوری کٹ فراہم کی. اچھا، یہ جو کٹس آپ دیکھ رہے ہیں بنو قابل کی، یہ ایک دن کے نوٹس پر ہم نے ان کو سیالکوٹ سے منگوا کر فراہم کر دی تھی. یہ صرف کہنے کی بات ہے، یعنی کرنا چاہیں تو بہت سارے کام جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک سمبولک کام ہے، ہم نے کوئی ایسا کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن ابھی تو بہت بڑا کام کرنا باقی ہے. لیکن ہم اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ول ہو تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، اور یہ بچے بھی ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہاں کرو بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہرباز مری. میں نے آل پاکستان چیمپئن ہو کے پورے پاکستان کو یہ ثبوت دیا کہ میں بھی ایک ٹیلنٹ ہوں. الحمدللہ یہ تینوں ہم پوری ایک ٹیم بن کے جا رہی تھی تھائی جو پیسے اور فیسلٹی کی وجہ سے ہم کچھ لڑکے لے گئے. الحمدللہ میرا ویزا بھی لگ گیا تھا. میں نے اس ایونٹ کے لیے کم سے کم 3 مہینے ٹریننگ کی ہم سب نے, اور ہمیں جو ہے صرف اور صرف ریٹرن ٹکٹ کی وجہ سے میں رہ گیا. اگر ہم پوری ٹیم چلے جاتی تھی آج ہمارے پاس صرف 2 گولڈ ہیں, ہمارے پاس ہو سکتے تھے 5 گولڈ ہوتے اور ہمارے ساتھ 5 سلور ہوتے. تو فیسلٹی کی وجہ سے ہم کچھ لڑکے رہ گئے اور میرا جو ہے ویزا لگنے کے باوجود میں رہ گیا ہوں. تو ہم حافظ صاحب کی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آغا کلیم صاحب اور باقی دوستوں کو سپورٹ کیا. ہم یہاں تک نہیں آ سکے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حافظ صاحب سپورٹ کریں گے, لیکن گورنمنٹ کی ہمیں کوئی بھی توجہ کوئی سپورٹ نہیں ہے. تھینک یو. بہت شکریہ, زبردست. ٹھیک ہے بھائی جان, آپ لوگ ان سے انڈیویجولی بھی الگ الگ انٹرویو کرنا چاہیں تو کریں تاکہ اچھا ہے, ان کی چیزیں جو ہے نا الگ سے کھڑے ہو کر آپ لوگ کو بتائیں پورا. ٹھیک ہے, تھینک یو. حافظ صاحب کے ساتھ تم کھلاڑیوں کی گروپ فوٹو ہو جائے. ہاں آ جاؤ, پہلے گروپ فوٹو کھلاڑیوں کا, تم بھی آ جاؤ. کوچ پریسیڈنٹ کھلاڑی, بیٹا آپ ادھر آ جاؤ.